اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے آئین کو مقرر کیا اور اس آئین کو پھیلانے کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئین تبلیغ بھی ہو اور اس آئین کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ وہ آئین اسلام کی شکل میں ہر دور میں، ہر عصر میں انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہ آئین اسلام کی شکل میں ہر دور میں انسان کی نجات کے لیے موجود ہے۔ اس آئین کو پھیلانے کے لیے اور اس آئین کی تبلیغ، درست تبلیغ کے لیے خداوند متعال نے اپنے نمائندوں کو مقرر کیا، اور اسی نمائندے میں سے ایک نمائندہ جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے وہ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا اسوہ، ان کی ذات، ان کی شخصیت کس طرح سے انسان کے لیے، کس طرح سے ہم سب کے لیے باعث نجات بن سکتی ہے، باعث ہدایت بن سکتی ہے، اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین سید علی عمران نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس موضوع کے اوپر لپشائی کی جا سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں، ابتدا میں آپ سے یہ سوال کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن اور کلام خدا کی روشنی میں شخصیت امام حسین السلام کے اوپر آپ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام ناظرین محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اور خصوصاً راہ حسین ابن علی پر چلنے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ یہ دین کے بارے میں گفتگو کے حوالے سے بھی یہی ہے، اور اگر وہ ہستیاں کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو اس بارے میں بھی یہی نقطہ، آغاز یہاں سے ہی ہے، وہ ہے باب معرفت، کہ جب تک ہمیں اس معصوم ہستی کی معرفت نہ ہو جس کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہم سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی ہم پیروی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ سب سے اہم منبع ہمارے پاس معصوم کی شخصیت کو سمجھنے کا، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یا قرآن مجید ہے یا کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر ایک مطلب کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ کی جو شخصیت ہے، یا اس اعتبار سے کہوں کہ وہ فضیلتیں کہ جو ائمہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں وہ دو طریقے سے ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ کچھ ہیں جو نسبی اعتبار سے ان تک پہنچی ہیں، کچھ ہیں جو ان کے اپنے معنوی کمالات کا اثر ہے، ان کے اندر جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ وہ چیزیں جو ائمہ کو آ کر برجستہ کرتی ہیں اور جو ان کو اسوہ بناتی ہیں اور جو ان کو رول ماڈل بناتی ہیں پوری بشریت، پوری انسانیت کے لیے، وہ فقط وہ خصوصیات اور کمالات نہیں ہیں جو ارث میں ان تک منتقل ہوئی ہیں، بلکہ وہ کمالات اور خصوصیات ہیں جو انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ بشریت کے لیے اسوہ بن گئے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہم مقام ہدایت پر آئیں گے، ان سے ہدایت لینے کے لیے،
تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ یہ خصوصیات اور یہ کمالات اور یہ صفات جو ان ہستیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو میں اپنے اندر اجاگر کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آ کے اہل بیت اطہار کی شخصیت کا تعارف کروایا ہے، اور ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام ہے۔ بہت ضروری ہے ائمہ کی خوشی کے ایام میں ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کی فضیلتوں کے تذکرے کیے جائیں، جیسے کہ کہا بھی گیا ہے کہ مومن اور شیعہ ہونے کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین ہوتا ہے۔ اس باب سے ہم آئیں، اور جو ایام ہمارے پاس ہیں ولادت کے ایام ائمہ کی، ان میں ہمیں ایک مرتبہ جہاں پر خوشی کرنی ہے اور خوشی کو بھی آ کر اس کے اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ ہم نے منانا ہے، وہاں اس خوشی کے ساتھ ساتھ آ کے ائمہ کی شخصیت کا تعارف بھی کرنا ہے کہ جس ہستی کی ہم خوشی منا رہے ہیں وہ کون سی ہستی ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، اگر آیت تطہیر پہ نگاہ کریں تو حسین ابن علی اس آیت تطہیر کا مصداق نظر آتے ہیں۔ اگر آیہ مودت پر نگاہ کریں کہ جس میں پیغمبر اسلام اپنی امت سے آ کر اجر رسالت طلب کر رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں بھی جو ہے وہ حسین ابن علی محوری شخصیت نظر آتے ہیں۔ اور اگر آیہ مباہلہ پہ نگاہ کریں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنا فرزند بنا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنا بیٹا بنا کے لے جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں آ کے، اور جس حضور نے اس میدان مباہلہ کی تقدیر کو تبدیل کر دیا۔ یہ قرآن نے مختصر ایک اشارہ کیا ہے، میں نے آگے کہ قرآن مجید نے ایک تعارف کروایا ہے ان ہستیوں کا، کہ اگر ہم ان چند آیات کی طرف ہی فقط نگاہ کر لیں تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کی عظمت قرآن کی نگاہ سے ہمارے سامنے واضح ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ کریں تو میں جہاں چاہوں گا اہل سنت کی چند کتابوں سے وہ روایات کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں ذکر ہوئی ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک روایت ہے سنن ترمذی میں، یہ روایت ذکر ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، کس کتاب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے؟ اہل سنت کی وہ کتاب کہ جس کو صحاح ستہ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی ان کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس میں کیا روایت ہے؟ احب اللہ من احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بس اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت فقط شیعہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب کا تعلق ہے، سب کا رشتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ خدا کے نمائندے ہیں اور امام ہیں، تو امام بشریت ہیں، تو تعلق نہیں بنتا کہ شیعہ ان کو یہ کہیں کہ جی ہمارے امام، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری بشریت کے لیے امام ہیں اور ہدایت کا منبع ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ المناقب میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، کہ رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ کو تھاما، وقال، اور فرمایا، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، واحب ہذین، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، واباہما، جو ان کے والد گرامی سے محبت کرتا ہے، وامہما، اور جو ان کی والدہ گرامی سے محبت کرتا ہے،
کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس درجے پہ ہوگا جس درجے پہ میں وہاں پر فائز ہوں۔ دیکھیے گا عظمت امام حسین علیہ السلام کہ جو آئے امام حسین علیہ السلام سے آ کے محبت کرے، مودت کرے، اپنے دل کو نور محبت حسین ابن علی سے نورانی کر لے اور منور کر لے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ فقط محبت ہے، اور اگر حسین ابن علی کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اس کی زندگی کتنی نورانی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے قرآن سے اور خاص کر اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو واضح کیا، اور واقعاً کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس راہ کو اور جس کردار کو امام حسین ابن علی نے پیش کیا ہے پوری زندگی ولادت سے لے کر شہادت تک، اس کو پیادہ کرے اور اس کو عملی کرے۔ بہت خوب۔ اچھا، دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہر شخصیت کسی نہ کسی صفت کے ذریعے سے وہ تشکیل پاتی ہے، وہ چاہے وہ صفت تربیتی حوالے سے ہو یا ان کی شخصیت کی ذاتیات میں شامل ہو۔ ہر شخصیت امام ہو، غیر معصوم ہو، معصوم ہو، فرق نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام، چونکہ موضوع بھی ہمارا سیرت امام حسین علیہ السلام ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی کن اجزاء سے، کن صفات سے مل کر یہ شخصیت بنی ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، ایک بنیادی سوال ہے کہ کوئی انسان جب ایک شخصیت بنتا ہے تو اس شخصیت کے بننے میں کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں دخیل ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت کی تشکیل میں کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام جو ہے وہ کیا ہے، انہوں نے دنیا میں آ کے کچھ نہیں کیا، بنی بنائی شخصیت ادھر سے لے کے آئے ہیں اور یہاں آ کر ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اس دنیا میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو بہت سے عوامل جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے بننے میں دخیل ہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، اپنے اختیار سے اس راستے پہ آگے بڑھے ہیں آ کر اور ان مقامات تک پہنچے ہیں۔ اگر ارادہ اور اختیار نہ ہو تو پھر فرشتے اور کسی عام انسان میں فرق نہیں ہے۔ خوب، لہٰذا اس لیے ضروری ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ نقطہ بہت مہم ہے کہ ہم جو اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم جو راہ ائمہ پر چلنا چاہتے ہیں اور راہ حسین ابن علی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو آئیں دیکھیں کس طریقے سے میں اپنی دینی تربیت کر سکتا ہوں۔ ہمارے لیے ہستیاں اسوہ ہیں، ہمارے لیے ہستیاں نمونہ ہیں، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ بس اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کن خصوصیات کی وجہ سے یہ شخصیات یہاں تک پہنچی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی تربیت کی ہے۔ تو متعدد عوامل ہیں کہ جو دخیل ہیں امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم شخصیت کے بننے میں۔ سب سے پہلا عامل جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ وراثت۔ بہت سی خصوصیات امام علیہ السلام کے پاس ارث میں منتقل ہوئی تھی۔ اب یہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے یہاں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے وراثت کے مقابلے میں آ کے، اختیار انسان کا سلب ہو جاتا ہے، نہ، اختیار نہیں سلب ہوتا، لیکن ایک حد تک کیا ہے اس وراثت کی انسان کی زندگی پہ تاثیر ضرور ہے۔ مجبور بھی نہیں ہے انسان اس کے سامنے، لیکن اس کی تاثیر کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ اس لیے روایات پہ آپ نگاہ کریں، ذکر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ مشابہت تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بہت زیادہ اعتبار سے مشابہ تھے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ، اور اس شباہت کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ جیسے میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو بھیجنے لگے تو کیا کہا؟ اے خدایا تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے رسول خدا کے ساتھ، اس کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں۔ اور اس شباہت کا اثر تھا، وہ خصوصیات منتقل ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے اندر، وہ اخلاقی خصوصیات، وہ معنوی خصوصیات، وہ فضائل،
وہ شجاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب منتقل ہوئے حسین ابن علی کے اندر۔ یہ پہلا عامل ہے۔ دوسرا عامل خاندان، بہت مہم ہے خاندان، گھر، کس ماحول میں، کس گھر میں، کس فضا میں بچہ تربیت پا رہا ہے، اس گھر کا ماحول کیا ہے، خاندان کا ماحول کیا ہے، خاندان کے افراد کی خصوصیات کیا ہیں، خاندان کے افراد کا کردار کیا ہے، ان کے اندر کون سے کمالات پائے جاتے ہیں، اس کا بچے کی تربیت پہ اثر ہے کہ بچہ جس گھر میں جن افراد کے سائے میں تربیت پائے گا ان افراد کا اثر ہوگا اس بچے کی تربیت پہ۔ اور اسی لیے روایات کے اندر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، البتہ یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن خاندان کا تذکرہ ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے فرزند کے لیے کسی کے خواستگاری کے لیے جاؤ تو ان میں سے ایک جو تین خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھی دیکھو لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے کہ آیا جس کے جہاں آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ خاندانی بھی ہیں یا نہیں۔ بس آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کس خاندان میں تربیت پائی، جس میں سید الانبیاء جیسی شخصیت موجود ہے، جس میں امیر المومنین جیسی ہستی موجود ہے، جس میں فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ جیسی شخصیت موجود ہے، جس میں بھائی حسن جیسی شخصیت ہے، اور اگر اس سے آپ پہلے چلے جائیں تو حضرت ابو طالب کی شخصیت، حضرت عبد المطلب کی شخصیت، حضرت حمزہ کی شخصیت، یہ خاندان ہے، ایک پاکیزہ خاندان، ایک طیب خاندان، ایک شجاع خاندان، ایک بہادر خاندان، جو ہر اعتبار سے کامل خاندان تھا۔ جزیرۃ العرب میں اس خاندان کے برابر کوئی خاندان نہیں تھا۔ مسلم ہے کہ جو ایسے خاندان میں تربیت پائے گا جو علم کے اعتبار سے سب سے آگے، جو تقوی کے اعتبار سے سب سے آگے، جو شجاعت کے اعتبار سے سب سے آگے، جو بصیرت کے اعتبار سے سب سے آگے، جو عبادت و بندگی و عبودیت کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں، وہ اس گھر میں اور اس خاندان میں جو بچہ تربیت پائے گا وہ معمولی بچہ نہیں بنے گا، وہ معمولی انسان نہیں بنے گا۔ اور یہاں پر ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جو راہ حسین ابن علی پہ چلنے والے ہیں، محبت حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں اور سالہ سال سے اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کبھی اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اہل بیت نے اپنے گھروں میں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، کہ حسن حسین جیسی شخصیتیں نکلتی ہیں، زینب و ام کلثوم جیسی ہستیاں جو ہے وہ تربیت پا کے ایسے گھروں سے نکلتی ہیں۔ ہم بھی آئیں اپنے گھروں میں وہ ماحول بنائیں، والدین اپنے اندر، اہل خانہ اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ کمالات پیدا کریں۔ دیکھیں بچے کی تربیت کے لیے بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے کی تربیت کے لیے بچے کے سامنے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ زبان سے نہیں سیکھتا، بچہ عمل سے سیکھتا ہے، بچہ گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ گھر میں جو ماحول ہوگا، گھر میں جو فضا ہوگی، اگر گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر گھر میں ہر وقت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر گھر میں ہر وقت بندگی خدا ہو رہی ہے، عبودیت خدا ہے، اطاعت خدا ہے، اگر گھر میں دین کے دفاع کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس ماحول میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بچہ عالم بن کے نکلے گا، وہ بچہ متقی بن کے نکلے گا، وہ بچہ شجاع بن کے نکلے گا، اشجع الناس بن کے نکلے گا، وہ مدافع دین بن کے نکلے گا۔ امام کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں کو دعوت دو ہماری طرف، زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یہ دوسرا عمل ہے، اب وقت نہیں ہے کہ زیادہ اس میں گفتگو کی جا سکے۔ تیسرا عامل امیر المومنین کی شخصیت تھی، والد کا کردار یہاں پر سمجھ آتا ہے
کہ والد کا کیا کردار ہے اولاد کی تربیت میں، کس طرح علی نے آ کے اپنے بیٹوں کی تربیت کی، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے۔ ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے تربیت کرنی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز، جو رزق اپنی اولاد کے منہ میں ڈال رہے ہیں وہ رزق کیسا رزق ہے، اس کا اثر ہے اولاد کی تربیت میں۔ والد اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں کریں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، دوسری کتابوں میں امیر المومنین کی وہ نصیحتیں پڑھیں جو اپنے فرزندوں کو اور اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں۔ جب والد اس طریقے کا ہو تو پھر اولاد کے سامنے والد ہی ہوتا ہے جو اسوہ رول ماڈل ہے، اولاد والد سے سیکھتی ہے۔ لہذا امیر المومنین جیسے خود عظیم تھے، ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے، بلند مرتبہ تھے، اسی اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت بھی کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو راہ علی پہ چلتا ہے، جیسے علی خود بلند ہیں، علی اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جو راہ علی پہ آ جاتا ہے، وہ سب سے بڑی مثال خود اولاد امیر المومنین ہے کہ جنہوں نے آغوش علی میں تربیت پائی۔ واقعاً یہاں پہ وہ جو جملہ یاد آتا ہے کہ جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے آغوش پیغمبر میں تربیت پائی ہے۔ اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کوئی معجزہ نہ ہوتا، یہی کافی تھا کہ پیغمبر نے علی جیسی شخصیت کی تربیت کی تھی۔ ظاہراً آیت اللہ جوادی عاملی صاحب یہ فرماتے ہیں یہ جملہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امیر المومنین ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس مرحلے کے لیے علی اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے وارث رسالت بننا ہے۔ یہ ایک اور عامل جو دخیل تھا وہ آغوش مادر، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ پاکیزہ آغوش جس نے حسین جیسی ہستی کی تربیت کی، وہ پاکیزہ دودھ، وہ پاکیزہ فضا جو بی بی نے بنائی۔ وسائل بہت کم تھے، دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اگر آپ اہل بیت کے گھر پہ نگاہ کریں تو ابتدائی ترین ضروریات بھی نہیں تھیں کہ جو عام گھروں میں پائی جاتی ہیں، وہ ابتدائی ضروریات بھی نہیں تھیں۔ ہمارے گھروں میں وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن علی کے گھر میں اتنے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وسائل کے اعتبار سے اگر آپ اہل بیت کے گھر پہ نگاہ کریں، امیر المومنین کے گھر پہ نگاہ کریں تو دنیا میں سب سے پائن ترین نظر آتے ہیں، کم ترین وسائل ان کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ وسائل کے اعتبار سے سب سے کم، لیکن الہی اقدار اور اصولوں اور ویلیوز کے اعتبار سے صف اول بشریت میں نظر آتے ہیں۔ کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ بس ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے وسائل اس کے پاس کم ہوں، اور یہ وسائل مجبوری نہیں بنتے دین پر چلنے کے لیے، کبھی بھی وسائل مجبوری نہیں بنتے۔ اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وسائل نہیں، گھر کا ماحول چاہیے، پاکیزہ آغوش چاہیے، پاکیزہ والدین چاہیے، پاکیزہ رزق چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو اولاد کی تربیت کرتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو حسین ابن علی بناتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو حسینی بناتی ہیں۔ ان چیزوں سے کردار بنتے ہیں آ کر۔ لہذا اگر ہم ان چند عوامل کی طرف نگاہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے حسین ابن علی کی یہ شخصیت بنی تھی۔ اور آج
میں اس بات کو ختم کر دوں. آج ہم جو اپنے بچوں کی حسینی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کربلائی اور عاشورائی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کا موقع ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو حسینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے خاندان پر نگاہ کرنا ہوگی، والدین کو اپنے کردار پہ نگاہ کرنا ہوگی، اپنے گھر کے ماحول پہ نگاہ کرنا ہوگی. اور جب تک وہ حسینی نہ بنے، وہ علوی اور وہ فاطمی نہ بنے، ہماری نسلیں کبھی بھی حسینی. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو اتنی برجستہ اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت دین ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اس شاعر کے بقول کہ یہ دین ہیں، کس طرح سے بنی. واقعاً بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو واضح کیا. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام انسانوں کے لیے اسوہ ہیں، ان کا کردار انسانوں کے لیے اسوہ ہے. واقعاً جو انہوں نے قیام کیا اور اتنا معرکۃ الآراء جو کارنامہ انجام دیا کہ جس کے بعد ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اسی رستے کو جاری رکھے، اسی راہ کو جاری رکھے جس راہ کو جاری رکھ کے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کا منبع، لوگوں کی ہدایت کا نسخہ انسانیت کے لیے سامنے بیان فرمایا. تو کس طرح سے سیرت امام حسین علیہ السلام معاشرے کی دینی اور فکری تربیت میں کارساز ثابت ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام بشریت کے امام ہیں، کشتی نجات ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں قیامت تک کے لیے. اپنے زمانے میں انہوں نے امت اسلامی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نجات دی. تباہی کے دھانے پہ کھڑی تھی امت، دین الہی کا انکار ہو رہا تھا. حسین ابن علی نے خدا کے دین کی بھی حفاظت کی، امت پیغمبر کی بھی حفاظت کی. دیکھیں، ہدایت دو طرح سے ہو سکتی ہے، رہنمائی اور ہدایت دو طرح سے ہو سکتی ہیں. یہاں سے ہمیں وہ کام جو سید الشہداء نے انجام دیا اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. اور آج جو امت کی رہبری کرنا چاہتے ہیں، امت کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر درس ہے کہ کیسے انہوں نے امت کو گمراہی سے نکالنا ہے، کیسے آج ہم نے اپنے جوانوں کا ہاتھ تھامنا ہے، ان کو اس فساد سے نکال کے نور کی وادی کی طرف لے کے آنا ہے. آج ہماری اصلی رسالت یہ ہے کہ اپنے جوان نسل کی حفاظت کریں. آج جو سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہوں پر جو فساد ہے، اس فساد سے اس نسل کو بچائیں. اور یہ سیرت امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہے. کسی کی رہنمائی اور ہدایت دو طریقے سے ہے. ایک مرتبہ آپ اس کو فقط صحیح راستے کا ایڈریس بتا دیں کہ آپ فلاں راستے پہ چلیں اور نجات پا جائیں گے. اس کی خصوصیات بیان کر دیں، اس کے کمالات بیان کر دیں، صراط مستقیم کا تعارف کروا دیں، ہدایت کا تعارف کروا دیں، جوانوں کو تربیت کے اصول بتا دیں، کس طریقے سے تم نے اپنی تربیت کرنی ہے، تقریر کر کے آ جائیں، مجلس پڑھ کے آ جائیں، یا ایک ویڈیو کلپ اپنا سوشل میڈیا پہ چلا دیں. ایک یہ طریقہ ہے ہدایت کا کہ فقط رہنمائی کریں کیسے آپ نے اپنی دینی تربیت کرنی ہے. لیکن ایک ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ فقط تربیت کے اصول بیان نہیں کرنے، فقط نجات کے راستے کا تعارف نہیں کروانا، فقط ہدایت کا تعارف نہیں کروانا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کا ایک مرحلہ ارائے طریق ہے، راستہ دکھانا، اور ایک مرحلہ کیا ہے، ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا. یہ جو ہدایت کا دوسرا طریقہ ہے، اس میں فقط کسی چیز کا تعارف کروانے پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے اگر میں بیان کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک مربی ہے، ایک متربی ہے.
مربی کہا جاتا ہے اس کو جو تربیت کرنے والا ہو، متربی اس کو کہا جاتا ہے جو تربیت پانے والا ہو۔ مربی اسے نہیں کہا جاتا کہ جو فقط متربی کو آ کر تربیت کے اصول بتا دے، اس کے سامنے لیکچر دے دے، اس کے سامنے درس اخلاق بیان کر دے۔ یہ مربی نہیں ہے۔ مربی مجسم نمونہ ہوتا ہے۔ مربی اپنے متربی کا ہاتھ تھام کے اس کو نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں سے حسین ابن علی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آ کے فقط امت کو ہدایت کے راستے کا تعارف نہیں کروایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ، بلکہ حسین ابن علی نے کہا، کیا فرمایا؟ من کانا باغلا فی فینا مہجتہ فلیرحل معنا۔ من کانا باغلا فینا مہجتہ، جو اب ہمارے راستے میں اپنا خون بہانا چاہتا ہے، فلیرحل معنا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہمارے لیے قابل استفادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہادی ہے، جو ہدایت کرنے والا ہے، جو مربی ہے، وہ میدان میں حاضر ہو، خود میدان میں اترے اور پھر میدان میں اتر کے امت کو صدا دے، امت کو بلائے۔ حسین ابن علی نے مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نہیں کہا کہ دین کی حفاظت کرو، مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نہیں کہا کہ تم آؤ یزید کے خلاف قیام کرو، مدینہ میں بیٹھ کے فقط دین کی حفاظت نہیں کی، جب تک مدینہ میں تھے اپنی ذمہ داری مدینہ میں ادا کرتے رہے، لیکن جہاں ایک اور میدان میں اتر رہے ہیں، ایک بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ بس اس لیے ضروری ہے جو ہدایت کرنا چاہتا ہے، جو معاشرے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، پہلا مرحلہ وہ خود ان خصوصیات سے مزین ہوں، خود وہ کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہوں کہ جو وہ دوسروں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے خود اپنی اصلاح کی ہو، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کے بعد اب پہلے خود اس کو عملی میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے عمل سے لوگوں کو بلائے ہدایت کی طرف۔ یہی کام کیا حسین ابن علی نے آ کر۔ آج علماء، آج وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، وہ لوگ جو دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت میں کیوں نہ ہوں، وہ کسی روپ میں کیوں نہ ہوں، وہ عالم کی شکل میں ہوں، وہ غیر عالم کی شکل میں ہوں، جو بھی دینی چہرہ رکھتا ہے، جس نے بھی اپنے اوپر دین کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ دین کا مبلغ ہے، وہ دین کا چہرہ ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے دین کی طرف توجہ کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں دین نہ ہوا، اگر یہ خود میدان عمل میں نہ ہوا، تو کبھی بھی معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت بڑا ایک عامل کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اور خصوصاً ہمارے جوان دین کی طرف راغب نہیں ہوتے اور دینی تربیت سے خالی ہیں، وہ یہی ہے کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، خود میدان عمل میں موجود نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اگر ایک معاشرہ، اگر ایک جامعہ دین کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے، اس کی دینی تربیت اور اس کی فکری تربیت، اگر اس کا کوئی بیڑا اپنے سر پہ اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے وہ خود میدان میں ہو، پہلے خود اپنی تربیت کرے، پھر وارد میدان ہو اور پھر لوگوں کو اس مقام تک لے کے جائے۔ اگرچہ
جتنی گفتگو بھی کی جائے اس موضوع کے اوپر وہ کم ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ آپ کا ایک دفعہ پھر انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر لب کشائی کی۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے سیرت امام حسین علیہ السلام اس کے اوپر روشنی ڈالی، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت، ان کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی کس طرح سے مرکب ہوئی اور کس طرح سے تشکیل پائی کہ ایک معرکۃ الآرا کارنامہ انجام دیا کہ جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے، ہدایت کا نسخہ ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اپنے معاشرے کی دینی اور فکری تربیت کرے تو امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ان کے لیے نمونہ عمل ہے، اور کامل ترین اسوہ معاشرے کی تربیت کا امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ان کا طرز زندگی اور ان کا کردار ہے۔ واقعاً آج بھی اگر ہم اس کردار کو پڑھیں، اگر اس کردار کی معرفت حاصل کریں تو ہم بھی اس نجات کی کشتی کے مسافر ہو سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔